طرح یہود و نصارہ کے اندر بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ان کے اندر ایک ذہنی خواصت پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بہترین امت سمجھتے تھے، اور یہی حالت آج کل مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ اگر ہم دنیا کے حالات حاضرہ پر غور کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ نے چونکہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر دنیا کی رنگا رنگینیوں میں غرق ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو اس وقت ایک ذلت و پستی کی اندھیر نگری میں ہم ڈوبے ہوئے، چند لاکھ پر مشتمل چند صہیونی طاقت، چند لاکھوں کی تعداد میں موجود صہیونی طاقت سے ڈر کر 56 اسلامی ممالک اس وقت تماشائی دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہر سال محرم الحرام میں کربلا واقعہ ذکر کرتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، تو اس کی صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے ریگزار میدان میں دعوت و عزیمت کے علم کو بلند کرتے ہوئے اپنے اور اپنے خاندانوں کی جانوں کو قربان کرنا پسند فرمایا، لیکن مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ آج پوری امت مسلمہ کے سربراہان اسرائیل اور امریکہ کے نیچے تلے دب کر ان کی احسان مندی کی وجہ سے اس بڑی ذمہ داری کو بھلا بیٹھے اور اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کی چکر میں مسلمانوں کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جس انداز میں بھی ہم سے ہو سکتا ہے امت مسلمہ کے جتنے بھی 56 اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہان پر اس وقت جہاد واجب ہو چکا ہے۔ یہ عام عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ لشکر لے کر نکل پڑے، یہ سربراہان کی قاضیوں کی اجازت کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ خنجر چلے کسی پہ ترپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اس وقت مسلمان بستے ہیں، چاہے جس بھی دنیا کے کونے میں ہو، اگر وہ نان مسلم بھی ہو، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کی حمایت کرنا سنت مصطفیٰ اور سنت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں بھی تو کس چیز کا کریں؟ قرآن مجید کو تو ہم نے کتاب مہجور سمجھ کر چھوڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے خود اسلام کے بنیادی تعلیمات پر چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو اسلامی تعلیمات پر نہ چلیں، خود تو نماز تک نہ پڑھیں لیکن دوسروں کو نصیحت کرتا پھریں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایسی پنکھے کے نیچے بیٹھے رہیں اور آپ دعوت کا کام بھی کر رہے ہوں اور آپ کے اوپر کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے۔ تو جب آپ دعوت کا علم لے کے دنیا میں نکلیں گے تو آپ کے اوپر مشکلات کا آنا ہے، جسمانی طور پر بھی کرتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرتے ہیں، ہر قسم کے مصائب سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ان مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ تو جب دعوت کے کام کو کرتے ہوئے مشکلات آئیں گے تو آپ نے انتقام نہیں لینا ہے بلکہ صبر سے کام لینا ہے۔ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کی مدد چاہنی ہے، اور جو بھی آپ کے ساتھ انتقامی کارروائی کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے اوپر چھوڑنا ہے، وہی اللہ رب العزت بہترین انتقام دینے والا ہے۔ ہم نے نفرت بھی کسی سے کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اتنا شروع کر دیتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں، ہم آپس میں دوسروں کے ساتھ مجلس جب سجتی ہے تو غیبت کرنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی عزت نفس کو ہم مجروح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک قرآن مجید کی معرفت حاصل نہیں ہوگی ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی۔
ہم جو عملیات عبادات بجا لاتے ہیں رسماً بجا لاتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، مولا علیہ السلام، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، جب یہ ہستیاں نماز پڑھنے کے لیے وضو کا ارادہ فرماتے تو خشیت الہی کی وجہ سے ان پر کپکپی طاری ہوتی تھی، چونکہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ٹمپریری زندگی ہے، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آج غزہ کے اندر فلسطینی ڈٹے ہوئے ہیں تو صرف ایک چیز کی وجہ سے، ان کو موت کا ڈر نہیں، آخرت میں شہادت کے مقام و مرتبے سے وہ بخوبی واقف ہے، اس وجہ سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن پوچھ گچھ ہونی ہی ہونی ہے، اور یہ بات بھی کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ اور آخرت میں چونکہ حساب و کتاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے گھر والوں کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ ہمارے گھر والے کس برائیوں میں مبتلا ہیں۔ آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ٹچ موبائل ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پابندی لگائیں ان کو موبائل ہی نہ دیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو گلوبل ولیج کا جو دور ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کو نظر بند کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک کنڈیشن یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، تربیت ایسی کریں کہ وہ برائی دیکھ کر خود دور رہے۔ اس بستی کے اندر برائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ نے اس بستی والوں کو عبرت کا نشان بنانا۔ جب جبریل علیہ السلام اس قوم کے اندر عذاب لے کر آتے ہیں تو جبریل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں ایسے نیک پارسا متقی لوگ بھی ہیں جو اپنی ذاتی تقوی کا ان کے عالم یہ ہے کہ وہ آنکھیں پلک جھپکنے جتنی دیر بھی وہ گناہ نہیں کرتے۔ اس سے بھی بڑھ کر ان کے ذاتی تقوی کا یہ عالم ہے کہ ان کے گھوڑے بھی جب چارہ و پانی پیتے ہیں تو دیکھ بھال کے وہ پیتے ہیں۔ سب سے پہلے اسی بدبخت پر عذاب لٹکاؤ، پھر اس کے بعد دوسرے بستی والوں کو لٹکا دینا۔ اگر امت مسلمہ کے سربراہان نے، ذمہ داروں نے، علماء نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی تو آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے وہ یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سب سے مؤثر طریقہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے دوسرے کو امپریس کرنا ہے۔ آج جو مغربی دنیا میں مسلمانوں کے لیے اتنی نفرت جو ان کے اندر بڑھی ہوئی ہے، وہ ہم مسلمانوں کے اپنے آپ کرتوت ہیں۔ ہمیں جذباتی لیول سے تھوڑا سا اوپر ہٹ کے ان چیزوں کو غور سے پڑھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کن قسم کے کمیاں کوتاہیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اگر امت مسلمہ اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہوتی اور امریکہ آج 56 اسلامی ممالک کچھ نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خود امریکہ اور اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پڑتے ہیں۔ تو جو خود اسرائیل اور سے اپنی طاقت کے ٹکڑوں پہ پڑتا ہو، اس نے امت مسلمہ کی کون سی ذمہ داری نبھانی ہے؟ ہم مسلمان جذباتی ہو کر، چلو آج کے ڈیٹ میں پاکستان کے اور دوسرے ملکوں کے حالات دیکھیں، تو کم از کم دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان ممالک کے بنائے ہوئے چیزوں پہ بائیکاٹ تو کم از کم کر سکتے ہیں نا۔ اکنومیکلی ان کو ہم کمزور کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ یعنی ہم پاکستانی اتنا منافق ترین قوم ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ جو کوفہ والے تھے وہ ہم پاکستانی ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام حسین کہ اگر ساتھ ہوتے تو ہم جنگ کرتے، یہ کرتے فلان، یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ حقیقت میں آج پوری امت مسلمہ کا جو پول ہے وہ کھل گیا ہے۔ اصل ذمہ داری کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہم جذبات میں اتنا بہکا ہوا ہے، ہم ہندوستان کو اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہماری ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے فکری اذہان میں وہ راج کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان انڈیا کے، ہندوستان کے موویز دیکھے بغیر ان کا وقت ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا۔
اور ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کے ڈرامے دیکھے بغیر ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے کھلی تضاد اور منافقانہ رویے کا انتہا دیکھیں کہ ہم جس کو ازلی دشمن سمجھتے ہیں، اس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کو فتح کرنا چاہتے ہیں، انہی کی چیزوں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ امریکہ اور صہیونی طاقت کا مقابلہ کرنا بہت دور کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے، اب وہ کمپیریزن بھی نکل گیا۔ تو آج جو فلسطین میں جو معاملات چل رہے ہیں، اس پہ اگر امت مسلمہ نے اسی طرح آنکھیں بند کر کے رکھی، تماشائی کا مظاہرہ کرتا رہا، تو یہ آج فلسطین کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی اکھنڈ بھارت کا کنسپٹ بالکل کلیئر ہے، آر ایس ایس کا وہ بندہ ہے اور وہ گلگت بلتستان کو اپنے ہندوستان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور 2024 کے اندر اس نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ہندوستان کو واپس لے لیں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پہ ذرا سوچیں کہ اگر گلگت بلتستان میں حملہ ہو جاتا ہے، آج جو فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج اگر خدا نخواستہ ہمارے گلگت بلتستان میں یہ واقعہ ہوا تو ہم پہ کیا گزرے گا؟